السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو اس نے کسی اور کو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ فرشتے بڑے بڑے فرشتے ہیں، عزت والے فرشتے ہیں، یہ نعمت انہیں بھی نصیب نہیں جو اس امت کو نصیب ہے۔ یہ کس کا صدقہ؟ اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے جن کا نام لے کر آج ہم جی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محبت و چاہت سے ہمارے سینے لبریز فرمائے اور ہمارے دل معمور فرمائے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے کہ رب فرماتا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے ہیں، میکائیل یاد کرتے ہیں، اسرافیل یاد کرتے ہیں، ملک الموت یاد کرتے ہیں، حاملین عرش یاد کرتے ہیں، جنت کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس نے جواباً یاد کرنے کا وعدہ کسی سے نہیں کیا۔ یہ وعدہ ہے تو فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وعدہ ہے، اے میرے نبی کے غلاموں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اس پر کائنات بھی فدا کر دی جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ کہاں ہم غفلت کے مارے، کہاں ہم روزانہ اونچ نیچ کرنے والے، کہاں کیا کچھ نہیں کرنے والے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے دیکھے، کہاں وہ خالق و مالک پاک پروردگار، ادھر سے ہم اس کا نام لیتے ہیں ادھر وہ ہمارا نام لے لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی بھی رنگ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی یاد فرماتا ہے، اللہ ہمارا بھی نام لیتا ہے۔ او قسمت والے، اس مصطفیٰ پہ قربان جا کہ جن کے صدقے نیلی چھت والا بھی تجھے یاد کرتا ہے۔ آجا صبح و شام اٹھتے بیٹھتے پروردگار کو یاد کر، تو اتنا یاد کر کہ وہ بھی تجھے یاد کرتا رہے، اتنا یاد کرتا رہے کہ تیری زندگی کے سارے بگڑے مقدر سنور جائے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، میرا شکر کرو، شکریہ ادا کرو۔ ولا تکفرون، میری نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ آؤ قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرے، اس کا شکر کرے۔ شکر کرنے والا ہی دونوں جہاں کی عزتیں لے جاتا ہے، دونوں جہاں کی رفتیں لے جاتا ہے۔ بندہ یہاں تنہائی میں یاد کرتا ہے،
وہ پروردگار فرماتا ہے تو مجھے تنہائی میں یاد کرنے والے، میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ ہم بیٹھے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کس کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف لو لگی ہے، اسے یاد کر رہے ہیں۔ پروردگار بھی یاد فرما رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کسے یاد فرما رہا ہے۔ بندہ مومن تجھے یاد کر رہا ہے، اپنی قسمت پہ ناز کر کہ وہ نیلی چھت والا، وہ خالق و مالک تجھے یاد فرماتا ہے۔ اور اگر فرماتا ہے اگر کسی مجمع میں یاد کرو گے میں اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر مجمع میں یاد کرو گے اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، چند آدمیوں میں یاد کرتے ہیں، وہ بھی قدسیوں میں یاد کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں نے اس پر رحم کر دیا، میں نے اس پر کرم کر دیا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، میں نے اس کی غلطیاں معاف کر دی۔ بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح، رب کو یاد کر تو صحیح۔ جیسے تو رب کو یاد کرے گا رب تیرے بگڑے مقدر سنوارتا جائے گا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تو چلتا پھرتا جنتی ہوگا، تیرے جسم پر کوئی گناہ کا داغ اور دبا نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے رب کو یاد کیا ہے، رب نے جواباً تجھے یاد کیا ہے، تجھے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ لوگ کہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اتنا یاد کرو۔ بچے کہیں ابا کو کیا ہو گیا، ہر وقت اللہ کا نام لیتا رہتا ہے۔ بیوی کہے میرے شوہر کو کیا ہو گیا، ہر وقت اللہ کا نام لے۔ اس درجہ پہ آ جاؤ کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ جب بھی تم اس درجے پہ پہنچ جاؤ گے پھر پروردگار عالم تمہارے سارے بگڑے کام سنوار دے گا، تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے خود بخود تمہارے لیے کھول دے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی نام کسی بڑے افسر کے سامنے لے، اور بڑا افسر ہمیں کوئی اچھے لفظوں سے یاد کرے تاکہ ہمیں دنیا کے 2 پیسے مل جائیں۔ یہ فانی دنیا، یہ فنا ہونے والی، اس کو چھوڑو، باقی کی طرف چلو۔ اگلے سانس کا پتہ نہیں، جو ہمیشہ رہنا وہاں چلو۔ اس پروردگار کو یاد کرو، تم ایک مرتبہ یاد کرو گے رب جواباً تمہیں یاد کرے گا۔ یہ ساری زندگی بھی تم یاد کرتے رہو، اس کا یہ بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کا ایک مرتبہ یاد کرنا ہماری کروڑوں سالوں زندگیوں سے بہتر و افضل ہے۔ پھر بندہ یاد کرتا ہے، مجمع میں یاد کرتا ہے، تو رب بھی مجمع میں یا فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو آج خلیل احمد مجھے یاد کر رہا ہے، بشیر احمد مجھے یاد کر رہا ہے، نذیر احمد مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ بندے تو بار بار یاد کر اللہ کو، تو جتنی مرتبہ کہے گا رب اتنی مرتبہ تیرا نام لے گا۔ اے میرے فرشتوں دیکھو، بات فرشتوں تک نہیں، بات نبیوں رسولوں تک چلی جاتی ہے۔ بات نبیوں رسولوں تک نہیں، بات سید الانبیاء محمد الرسول تک چلی جاتی ہے۔ ایمان والے تو رب کو یاد کرتا ہے، رب کہتا ہے میرے محبوب دیکھ تیرا امتی مجھے یاد کر رہا ہے۔ آؤ اپنی حاضری لگواتے ہیں، بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں۔ وہ جب رجسٹر کھولا جائے تو حاضری ہو، یہ آیا تھا، یہ میری بارگاہ میں آیا ہے، میری بارگاہ میں آیا ہے۔ کیسا آیا یہ کبھی نہیں پوچھتے، صرف کبھی حاضری دیکھتے ہیں، یہ کیسے آیا، کتنی مرتبہ آیا ہے۔ آؤ بار بار اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے در پہ آ کر اسے یاد کرو۔ جب تم اللہ کے در پہ آ کے یاد کرو گے وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ وہ یاد کرے گا، پہلے تو تمہارا اندر صاف ہوگا، من صاف ہوگا، ظاہر صاف ہو جائے گا، پھر اللہ کا کرم ہوگا، اولاد صاف ہو جائے گی، اولاد کے ساتھ اہلیہ صاف ہو جائے گی، دوست صاف ہو جائیں گے، ارد گرد بیٹھنے والے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے، بندہ جب ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے پھر جو بھی اس کے قریب آتا جاتا ہے رب تعالیٰ اسے پاک و صاف کرتا جاتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء کرام کے پاس کیا خصوصیت ہوتی ہے، یہی ہے وہ رب کو یاد کرتے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں،
اللہ پھر جب انہیں یاد کرتا ہے ان کے پاس جو بھی آتا ہے رب اس کے دل کو بھی دھو دیتا ہے. ان کے پاس جو بھی آتا ہے ان کے دل کو دھو دیا کرتا ہے. رحم وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ اللہ کا کرم ہے, وہ جہاں لیٹتے ہیں اس جگہ پہ اللہ کا کرم ہوا کرتا ہے, کیونکہ رب نے انہیں جواباً یاد فرمایا ہے. جب رب جواباً یاد فرماتا ہے پھر زندگی کے سارے بکھیڑے ختم ہو جاتے ہیں, ساری پریشانیاں کلفتیں دور ہو جاتی ہیں. پھر وہ بندہ ہوتا ہے, رب ہوتا ہے, ادھر یہ اسے یاد کرتا ہے ادھر وہ اسے یاد کر رہا ہوتا ہے. حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلات میں پھرتے تھے. ایک غار میں چلے گئے, غار میں گئے واپس آئے, کہنے اس غار میں کیا ہے؟ اگر اس غار کو کستوری سے بھر دیا جائے پھر بھی اتنی خوشبو نہیں آ رہی جیسے کسی کے اللہ اللہ کرنے کی خوشبو آ رہی ہے. کون یہاں رہ کے گیا ہے؟ جواب آیا یہاں خواجہ ابراہیم بن ادم چند دن اللہ اللہ کرتے رہے ہیں. تو حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم بادشاہ چھوڑی اللہ کے لیے, اور جو بادشاہ تھے وہ بھی چلے گئے, جنہوں نے بادشاہ چھوڑی وہ بھی چلے گئے, سب تہے خاک چلے گئے, خاک کے نیچے چلے گئے. لیکن آج جہاں چند روز حضرت ابراہیم بن ادم اللہ اللہ کرتے رہے, آج غار وہ بھی ایسی ہے اگر کوئی سونگھنے والا ہو جائے تو صحیح یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری غار کستوری سے بھری ہوئی ہے. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کرنے والا جب یاد کرتا ہے, یاد کرتے کرتے کبھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, یاد کرتے کرتے سو جاتا ہے, وہ سوتا ہے تو یہ بھی اللہ اس کی یاد میں شمار کرتا ہے, یہ مجھے یاد کرتے کرتے سو گیا ہے اس لیے یہ لمحے بھی اس کی یاد کے ہیں. جب اٹھتا ہے تو اس کی زبان پہ پہلا نام ہی اللہ ہوا کرتا ہے, گویا وہ ساری رات سویا نہیں ہے, ساری رات اپنے پروردگار کو یاد کیا ہوا. ایک آدمی اللہ والے تھے, وہ ایک مسجد میں جانے لگے, دیکھا ابلیس کھڑا ہے باہر, شیطان تو مسجد کے باہر کھڑا ہے, خیر ہے. وہ اندر جو نماز پڑھا نا اسے وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں, اسے نماز سے پھیرنا چاہتا ہوں, اس میں وسوسہ ڈال کے یہاں سے بگانا چاہتا ہوں. جاتے کیوں نہیں, پاس جو سویا ہوا ہے نا اس سے ڈر لگ رہا ہے. کوئی سوئے ہوئے بھی اتنے کامل ہو جاتے ہیں, اللہ کو یاد کر کر کے اس درجہ چلے جاتے ہیں, پھر ان کا سونا اور جاگنا برابر ہو جاتا ہے. وہ سوئے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے, اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے. وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا میں دیکھوں تو سہو سویا ہوا کون ہے. وہ گیا تو دیکھا حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم لیٹے ہوئے ہیں, اور سانس اندر جا رہا ہے تو اللہ, سانس باہر آ رہا ہے تو اللہ. ایمان والے تو سویا ہوا ہو, اللہ کا بن جائے, رب کا بن جائے, سویا ہوا ہو, شیطان نزدیک نہیں آتا, بلکہ جو تیرے پاس بھی بیٹھا ہوگا شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. ایک اللہ والے ایک شہر میں رہتے تھے, وہاں وہ عبادت و ریاضت کرتے, ذکر و فکر کرتے, اللہ اللہ کرتے. شیطان اپنا وہ لاؤ لشکر لے کے سمندر پہ پانی پہ اپنا تخت بچھا دیتا ہے. اس نے بلا کے کہنے لگا اپنے کارندوں کو, یہ فلاں آدمی نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے, رب کو بڑا یاد کرتا ہے, اس کو روکو. کون روکے گا؟ اس کا نام سن کر سارے کانپ کے کہنے لگا نہیں مشکل ہے. اور کہنے لگا اتنے عرصہ میں نے تمہیں تربیت دی ہے, کون ہے تم میں سے, جاؤ اور جا کے اس کو روکو اللہ اللہ کرنے سے. وہ کہنے لگا نہیں. پھر ایک ہمت کر کے اٹھا گیا, تھوڑی دیر کے بعد کانپتا ہوا واپس آیا. کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کے ارد گرد تو رب کے فرشتوں کا لشکر ہی پڑا ہے تو وہ سویا ہوا, لیکن رب کے فرشتوں کا لشکر ہے, گھیرا ڈالا ہوا ہے, ہم اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. کیوں؟ وہ رب کو یاد کرتے کرتے سو گیا ہے. ایمان والے عادت بنا لے رب کو یاد کرتے کرتے سو جانے کی. ایک وہ وقت آئے گا تو پکا سو جائے گا, قیامت کو اٹھے گا, انشاءاللہ قیامت تک فرشتے تیری حفاظت کریں گے, تیرے نزدیک کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے رب اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، رب اس پہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف پہ بزرگان دین کے آج دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی ان کے مزارات پر رونق نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ کیا کر گئے یار، رونق کیوں نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی دعا مانگ رہا ہے، وہ تو ایک عجب قسم کا رنگ ہے، کوئی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں دعا مانگی جا رہی ہے، کہیں اللہ اللہ کی جا رہی ہے، کہیں کوئی تسبیح پھیر رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، بندہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اگر تو زندگی میں مجھے یاد کرے گا، تیرے مرنے کے بعد میں تجھے یاد کروں گا کہ تیری قبر پہ جو آئے گا اس کی حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق دے۔ ایمان والو آؤ اللہ کو یاد کرو، اس کو یاد کرتے ہیں۔ رات سونے لگو اور سوچو، اپنا حساب لو، آج دن تھا کتنے گھنٹے تھے؟ 24 گھنٹے تھے پورے، کل یہاں سے لے کر اب تک، اور اس میں کتنے منٹ تھے؟ میں کس کس سے ملا؟ رب کو کتنا یاد کیا؟ اللہ کو کتنا یاد کیا؟ رب کو کتنی مرتبہ یاد کیا؟ یہ سوچئے تو صحیح، اور کبھی نہ کبھی تو خیال آئے گا مجھے اس سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ بار بار سوچئے، بار بار سوچتے جائیے، جب سوچتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کرم کرتا جائے گا، ذکر کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ جیسے ذکر کی تعداد بڑھے گی اس کا کرم بھی بڑھتا جائے گا، بلکہ پہلے اس کا کرم بڑھے گا پھر ذکر کی تعداد بڑھے گی۔ تم اسے دل سے یاد کرو گے، اس کی مہربانی ہوگی، تمہارے تعداد ذکر کی بڑھتی جائے گی۔ آؤ اس نیلی چھت والے کو یاد کرو، اسے یاد کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، رب فرشتوں میں تمہارا نام لیتا ہے، رب نبیوں میں تمہارا نام لیتا ہے، رب رسولوں میں تمہارا نام لیتا ہے، بلکہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا نام لیتا ہے۔ ایمان والے تو یہاں سے مدینہ طیبہ جانے والے کو کہتا میرا بھی سلام کہہ دینا، اور یہ سستا سودا ہے یا نیلی چھت والا ہی تیرا سلام پہنچا دے؟ یہ سستا سودا۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، ایک دفعہ محبت سے میرے ساتھ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم نے کتنی مرتبہ یاد کیا؟ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، 4 کلمے ہیں، 12 مرتبہ ہم نے ہر ایک کو یاد کیا۔ اس اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق 12 مرتبہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد فرمایا، ہر ایک کو 12 مرتبہ یاد فرمایا ہے۔ وہ ایک مرتبہ یاد کر لے زندگی کے صغیرے کبیرے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایک مرتبہ یاد کرے سارے بگڑے مقدر سمجھ جاتے ہیں۔ آؤ محبت سے گلی کوچے میں، بازاروں میں، گھروں میں اپنے کھانا کھاتے، بولتے، اپنے اہلیہ سے باتیں کرتے، بچوں سے باتیں کرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔